رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات. اس سے قبل کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کل انشاءاللہ تعالی المستعان امام رؤوف امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذریعے مطہر پر جو چادر چڑھائی گئی تھی اور اس زری کے اوپر جو چادر رکھی گئی تھی وہ کچھ مومنین کے تعاون سے یہاں تک پہنچی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ زری سے مس ہوئی ہے، تو ایک اس حقیقت کو بھی بیان کرتی ہے کہ متبرک چادر ہے اور وہ یہاں تک پہنچی، ہندوستان تک. کل اس کی رونمائی ہے اور آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے کہ اپنے وجود کو اس مقدس چادر سے متبرک کریں. تو اس سلسلے سے یہ مجھ سے کہا گیا کہ اعلان کیا جائے کہ کل انشاءاللہ بعد مجلس یہ اہتمام ہے کہ آپ لوگ اس چادر کی زیارت کر سکیں گے جو امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مطہر پر رکھی گئی تھی. انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل. سورہ انفال کی آیت جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. اور قرآن صرف لبیک کی دعوت نہیں دے رہا ہے
وجہ بھی بتا رہا ہے لبیک کیوں کہو۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں فلاں کی بات پر لبیک کہا جائے۔ لبیک کہنا یعنی بالکل یہی صورتحال جیسے آپ اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں کہ اسکول میں پریزنٹ لگانا ہوتا ہے، نام پکارا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یس سر۔ لبیک یعنی ہاں ہم ہیں، اور میں انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ ایک تو آپ اسکول میں جاتے ہیں لبیک کہتے ہیں ہاں ہم ہیں، اس کا مطلب اسکول میں پڑھائی کے لیے آپ تیار ہیں، یعنی ہم یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں۔ آرمی میں ہوتا ہے، جنرل کہتا ہے کہ بھائی جو اس آرمی کا حصہ ہے، جو فوجی ہیں، وہ مثال کے طور پر خاص انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں یس سر ہم ہیں۔ اب کہنے کے بعد کتنا ہوتے ہیں کتنا نہیں ہوتے ہیں ایک الگ منزل ہے، اور لبیک کہنے کے بعد ان کو کیا ملتا ہے وہ ایک الگ منزل ہے۔ قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو گے تو اس میں تمہیں ملے گا کیا، اسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس لبیک میں تمہاری زندگی ہے۔ یعنی تم جو لبیک کہو گے تو اس لبیک میں تمہاری حیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، ان چیزوں کے لیے کہ جن میں حیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کسی بھی منزل پر اگر تمہیں دعوت دیں تو اس دعوت میں حیات ہے، اس دعوت میں زندگی ہے۔ اب ہو سکتا ہے اللہ اور رسول تمہیں کسی مسجد کی تعمیر میں دعوت دیں کہ اس میں حصہ لو، تو یہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے، تمہاری زندگی کی تعمیر ہے۔ اب ہو سکتا ہے اللہ اور رسول تمہیں میدان جہاد میں بلائیں، اور ہو سکتا ہے تم سوچو یہ تو موت کی طرف بلا رہا ہے، یہ موت کی طرف نہیں بلا رہا ہے، حقیقت میں حیات کی طرف بلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس دعوت میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ پروردگار تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے۔ یعنی جو سوچ، جو فکر، جو تصور تمہارے ذہن میں آتا ہے، وہ تصور چھن کے آتا ہے کہ پروردگار پہلے اس تصور کو جانتا ہے، تم اس تصور کو عمل میں بعد میں بدلتے ہو، تمہارے خدا کو پہلے علم ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان لو کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ سے پلٹائے جاؤ گے، تمہارا حشر وہاں پر ہوگا۔ اس آیے کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ پروردگار نے اگر توفیق دی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے الطاف اور ان کے کرم کے سائے میں، آپ کی توجہات کے سائے میں انشاءاللہ موضوع گفتگو رہے گا محبت حسین سے لبیک یا حسین تک۔ یہ کیوں عنوان، اس کی تھوڑی سی تشریح، چونکہ آج استقبال اعزاز کی پہلی مجلس سے توجہ چاہتا ہوں۔ ان 10 دنوں میں جو عنوان گفتگو ہوگا محبت حسین سے لبیک یا حسین تک۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک میں تمہاری زندگی ہے۔ تو اسی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں رسول پکاریں وہاں پر یہ مت دیکھو وہ کب پکار رہے ہیں، کس وقت پکار رہے ہیں۔ جب وہ پکار رہے ہیں تو تمہارے وجود کے اندر گنجائش ہے کہ نہیں، جواب دے سکتے ہو کہ نہیں،
تمہارا گھر چل رہا ہے کہ نہیں، تمہاری زندگی چل رہی ہے کہ نہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تمہارے تصورات میں ہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ اور رسول نے پکار لیا تو زندگی وہاں نہیں ہے جسے تم نے اختیار کیا ہوا ہے، زندگی وہاں ہے جہاں اللہ اور رسول نے پکارا ہے۔ اللہ اور رسول نے جہاں پکارا وہاں ہوگے تو زندگی ہے، وہاں سے ہٹ گئے تو زندہ رہتے ہوئے مر جاؤ گے۔ اگر وہاں نہ پہنچ سکے تو زندہ رہتے ہوئے مر جاؤ گے۔ موضوع انتخاب اس لیے کیا کہ اسی آیت کی تفسیر کو سید الشہداء نے کربلا میں اپنے لہو کے قطروں سے لکھا۔ توجہ کیجیے گا، ایک مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتا ہے تو سر و تن میں جدائی ہو جاتی ہے، لیکن 1400 سال کے بعد بھی وہ انسان زندہ رہتا ہے جس کے سر و تن میں جدائی تو ہو گئی لیکن ہم اس کو جھکا نہ سکے۔ لما یحییکم، اس لیے کہ حیات پروردگار دے رہا ہے۔ جب خدا حیات دیتا ہے تو سر کٹ جاتا ہے لیکن نوکے نیزہ سے تلاوت قرآن کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ سید الشہداء نے جو یہ کربلا کی تعمیر کی، یہ درسگاہ کربلا جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ایک صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے بلکہ میراث پیغمبر کی تا قیام قیامت حفاظت ہے جو سید الشہداء نے کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل اگر رسول کے ہوتے ہوئے رسول تمہیں بلائیں تو رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اور سن 61 ہجری میں اگر وارث رسول تمہیں بلائے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو، اور اس کی دعوت پر اگر تم نے لبیک کہا تو زندگی ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر زندگی نہ ہو لیکن اس کی دعوت میں زندگی ہے، اور اگر تم نے اس کی دعوت پر لبیک نہ کہا، اپنی زندگی کو بچانے کے در پہ ہوئے تو زندہ رہتے ہوئے مر جاؤ گے۔ کربلا نہ ہوتی تو اس بات کی تفسیر ممکن نہیں تھی۔ اٹھا کے دیکھو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا، کعبے کے غلاف سے چپکے رہے، اٹھا کے دیکھو ان لوگوں کو جو حج کرتے رہے اور حسین کو چھوڑ دیا۔ دیکھو تاریخ میں، تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئے، کسی کا نام نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو 72 حسین کے ساتھ نکلے کہ ہم لبیک کہیں گے، ان کو دیکھو، ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کردار بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی عزیزوں تو آج یہ استقبال اعزا کی پہلی مجلس ہے۔ غور کیجئے گا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ تم یہ لبیک حسین کہہ کے کیا کر رہے ہو تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم لبیک یا حسین کہہ کے اپنی حیات کی سطروں کو لکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں لبیک یا حسین یعنی ہم زندہ ہیں۔ یہ جو لبیک یا حسین ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس کے اندر حیات ہے۔ تو حسین وارث انبیاء ہے۔ اب حسین نے جو دعوت دی ہے اسی دعوت کا اظہار ہے یہ فرش عزا، کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر لبیک کہتے ہیں، ہم اس فرش عزا پر حاضر ہوتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں۔ اور اس لبیک تک پہنچنے کے لیے توجہ کیجیے گا، یہاں سے گفتگو موضوع سے متصل ہو رہی ہے، توجہ کیجیے گا، یہ محبت اس کا بہت گہرا اثر ہے لبیک کی کیفیت کے اندر۔ توجہ کیجیے گا، جتنی محبت ہوگی اتنا لبیک کے اندر وزن ہوگا، جتنی گہری محبت ہوگی اتنا ہی تڑپ کے انسان پکارے گا لبیک یا حسین۔ محبت حسین
سے لبیک یا حسین تک یہ موضوع ذہن میں رہے. جتنا محبت، جتنا عشق، اتنا ہی خوبصورت انداز رہے گا لبیک یا حسین کا. اور یہ ہمیں شہدائے کربلا نے بتایا. توجہ کیجیے گا، ایک عجیب رخ ہے کہ جنہوں نے لبیک یا حسین کہا. طول تاریخ میں آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا لبیک یا حسین، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے محبت کا اقرار کیا. یہ موضوع بہت اہم ہے. بزرگان دین نے آ کر سید الشہداء کے فضائل، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور کردار سید الشہداء کو مسلسل کتابوں میں، منبروں سے بیان کیا ہے. اور آپ مسلسل خاص طور پر خطیب اکبر کی مجالس سے مستفید ہوتے رہے. پروردگار انہیں اپنی پناہ رحمت میں قرار دے. ایک بڑی خدمت ان کے ذریعے سے ہوئی. یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ علماء ہیں اور ان سے پہلے یا ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی کے مسائل میں یہ نہ دیکھو کہ ہماری زندگی کے مسائل کیا ہیں، یہ دیکھو کہ تمہارا امام کس سمت میں تمہیں پکار رہا ہے. تمہاری حقیقی زندگی وہاں نہیں ہے جہاں تم تصور کرتے ہو. حقیقی زندگی وہاں ہے جہاں تمہارا امام پکار رہا ہے. ورنہ وہ زندگی کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے جہاں امام کہیں ہے اور تم کہیں ہو. توجہ کیجیے گا، ایک رخ ہے، ایک منزل ہے کہ جہاں تمہارا امام کہیں ہو اور تم کہیں ہو. اور لبیک یا حسین کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں شہدائے کربلا نے پیش کیا ہے. ایک شخصیت ہے تاریخ کربلا میں، آپ دیکھیں ایک شخصیت ہے جس سے رسول نے وصیت کی کہ 61 ہجری میں میرا نواسہ نکلے گا. اپنے صحابی سے کہا 61 ہجری میں میرا نواسہ نکلے گا، تم میرے صحابی ہو، خبردار غافل نہ رہنا، اس کی نصرت کے لیے نکلنا. اب تاریخ نے بڑا عجیب منظر لکھا. تاریخ نے لکھا کہ جب وقت آیا حسین سفر کربلا کے لیے آمادہ ہوئے، اس منزل پر ایک قریے میں ایک بوڑھا شخص، ایک بوڑھا انسان کمر خمیدہ پٹکے کو باندھے ہوئے اپنے گھر سے باہر انتظار کر رہا ہے کہ امام وقت آئے اور میں اس کی نصرت کے لیے اس کی ہمراہی میں نکل سکوں. یہ انتظار کر رہا ہے. یہ بھی ایک لبیک یا حسین کہ وہ رسول کی وصیت ہے اور اس وصیت کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے، یعنی کہ وصیت کی اور ہم دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے، نہیں، بڑھاپے میں کمر خمیدہ ہے. اب یہاں دیکھیں لبیک یا حسین کی منزل یہ ہے کہ انسان کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا، بوڑھا محسوس نہیں کرتا. جہاں پر انسان کے وجود کے اندر اگر واقعی محبت ہے تو وہ کہتا ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جوان ہوں تو لبیک یا حسین، بوڑھا ہو جاؤں تو لبیک یا حسین. اور اب بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو لوگوں نے انتظار کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا. لوگوں نے کہا کہ ذرا تلاش کیا جائے یہ شخصیت جو ہر روز اپنے گھر سے باہر نکل کر انتظار کرتی تھی کہ فرزند زہرا کا گزر یہاں سے ہوگا، یہ کہاں گئی. تو کچھ لوگ جب ڈھونڈتے ہوئے نکلے، یہ تاریخ کربلا ہے، ڈھونڈتے ہوئے نکلے اور پہنچے، واقعہ کربلا رونما ہو چکا تھا، شہداء کی لاشیں بکھری پڑی تھیں. تو لوگوں نے جا کے وہاں پر دیکھا کہ شہداء کربلا کی لاشوں کے ساتھ، سید الشہداء کی لاش کے ساتھ اس صحابی رسول کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. یہ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب آپ اس کو دیکھیں، حارث بن کاہل تاریخ میں نام لکھا، یہ صحابی رسول تھا.
صحابی رسول اور بھی بہت تھے، لیکن حارث ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جاویدہ ہو گیا، اس لیے کہ لبیک یا رسول اللہ یا لبیک یا حسین ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کہا۔ کچھ وہ تھے، میں عرض کروں گا کبھی آگے جب موقع ملے گا، کہ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ یہ گھوڑا لے جائیے، حسین نے کہا تمہارا گھوڑا نہیں چاہیے، تلوار لے جائیے، تلوار نہیں چاہیے۔ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ لبیک یا حسین ہے، لیکن لبیک یا حسین جس طرح سے حسین چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ من کانا باذلا فینا محجتہ فلیرحل معنا، جو اپنی گردن کے رگوں کا خون ہماری راہ میں دے سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ یہ منزل ہے لبیک یا حسین کی، اور یہ لبیک یا حسین مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ یہ کہاں پر آئے گا؟ یہ وہاں آئے گا جب ہماری محبت کے اندر اخلاص ہوگا۔ جتنی محبت خالص ہوگی اتنا ہی لبیک یا حسین کے اندر خلوص ہوگا۔ اس کا تعلق محبت سے ہے۔ اب یہ جو خاص ایام ہیں، ایام عزا، سید الشہداء کے جو غم کے ایام ہیں، یہ ہمارے لیے پرکھنے کا ذریعہ ہیں کہ ہم دیکھیں ہماری محبت کتنی خالص ہے۔ اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا۔ یہ جو ایام عزا آتے ہیں، سبینیں لگتی ہیں، پرچم لگ جاتے ہیں، ہم اپنی دیواروں پر سیاہ کپڑے چسپاں کر دیتے ہیں، ہر طرف غم کے آثار ہونا بھی چاہیے۔ یہ تقاضائے فطرت ہے، انسان کو اگر کسی سے لگاؤ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کی ہمراہی کا اظہار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر ایک رخ ہے، ایک رخ ہے جو بہت اہم، اس پر توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ جب ہم اس خاص فضا میں، جو ایام عزا کی نورانی فضا ہے، جب اس میں وارد ہوتے ہیں تو اس فضا میں داخل ہونے کے بعد اور اس سے پہلے ہمارے وجود کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور حسین کا یہ پیغام ہے تمام اپنے چاہنے والوں سے کہ بلا تفریق مذہب و ملت، اگر تمہارے دل میں حسین ہے اور عشق حسین ہے تو آؤ حسین کے ساتھ اظہار یکجہتی اعلان کرو، اور اعلان کا تقاضا ہے یہ عزاداری، اور ایک انداز ہے یہ فرش عزا بچھانا، یہ خاص رخ۔ اب اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی ہم نے اپنے لیے حد بندیاں بنائی ہوئی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ غم کس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ان زنجیروں سے جن میں ہم نے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے، ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ کیسے؟ دیکھیے گا آپ، بہت بڑی نعمت ہے جو پروردگار نے اس غم کی صورت میں ہمارے حوالے کی ہے، اس پر کبھی ہم غور کریں، بہت بڑی نعمت ہے۔ کس نے آپ کو خاص طور پر دعوت نامہ بھیجا کہ آپ تشریف لائیے فرش عزا میں؟ کس نے خاص طور پر کہا کہ بھئی فلاں دن مجلس ہے آپ آئیے گا؟ کسی نے نہیں کہا۔ چاند نمودار ہوا اور آپ کے دل نے آپ کو دعوت دی کہ چلو، آپ کے دل نے آپ کو دعوت دی کہ چلو۔ اب اسی کو آپ ذرا سا محسوس کریں دوستو، ذرا سا محسوس کریں۔ کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی بات کو ہم نے پسند نہیں کیا، اس کے نظریے کو ہم نے پسند نہیں کیا، گھر گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، خاندان میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، فلاں کی شادی میں نہیں جانے کے لیے تیار ہیں، ان کے یہاں کوئی پروگرام ہے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپس میں جو رشتہ دار ہیں، کتنی جگہوں پر اختلافات
اور اختلافات، اس کے بعد اختلافات، بہت زیادہ اختلافات ان کے درمیان میں پیدا ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ان ٹوٹتے ہوئے رشتوں کے درمیان آپ دیکھیں، اچانک اگر کسی ایک خاندان کے بزرگ کا انتقال ہو جائے، کسی خاندان کے بزرگ کا انتقال ہو جائے، تو ابھی تک بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر دوریاں تھیں، لیکن ہم چونکہ رشتوں کی قداست کے قائل ہیں، توجہ کیجیے گا، تو ہماری شرافت ہم سے کہتی ہے کہ متبھید کسی بنیاد پر ہو، لیکن اس وقت یہ مرحلہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی اختلافی بات کو لے کے آئیں۔ اس وقت تو یہ ہے کہ اس کے غم میں شریک ہو جائیں، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو انسان سارے اختلافات کو بھلا کر جنازے میں شریک ہوتا ہے، اور جب جنازے میں شریک ہوتا ہے تو عزیزو جو صاحب غم ہے وہ بھی جب دیکھتا ہے کہ جنازے میں آیا تو اپنے آپ جو قدورتیں ہیں، جو دل کے اندر زنگ لگی ہوئی ہے، اپنے آپ صاف ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ عام صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ گھر کا کوئی بڑا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو غم دوسروں کو جوڑ دیتا ہے، تو وہ ذات جو وارث انبیاء ہو، اس کے غم کا تقاضا کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرش اعضا ہم سب کو جوڑ دے، چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں؟ اس فرش اعضا کا تقاضا یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ ایک ابتدائی منزل ہے لبیک یا حسین کی، اس لیے کہ کربلا توڑنے کے لیے نہیں ہے، جوڑنے کے لیے۔ کربلا جوڑتی ہے، کربلا رشتوں کی اہمیت کو بتاتی ہے، کربلا بتاتی ہے کہ اگر تمہارے وجود کے اندر محبت ہے تو تم اپنے وجود کو بلند کرو، بلند کرو، شہدائے کربلا کی طرح۔ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا، تم بھی کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہو، لیکن ذرا محسوس تو کرو کتنی بڑی نعمت ہے، معمولی نعمت نہیں ہے۔ آپ روایت کو دیکھیں، روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ یہ روایت واضح کرتی ہے کہ جو ہمارے دل میں محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ معمولی محبت نہیں ہے۔ امام کی خدمت میں آیا تھا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ بہت غریب ہوں، غربت کا مارا ہوں، فقیر ہوں۔ امام نے اس کا جواب دیا، امام نے کہا شیعتنا کلہم اغنیاء، تم کہہ رہے ہو کہ تم فقیر ہو، لیکن میں جو تمہارا امام ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی شیعہ فقیر نہیں، ہر شیعہ ثروت مند ہے، ہر شیعہ دولت مند ہے، کلہم، سب کے سب، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، سب کے سب، ہر ایک شیعہ غنی ہے، ہر ایک شیعہ غنی ہے، بے نیاز ہے، دولت مند ہے۔ یا رسول اللہ میرے یہاں تو کھانے پینے کے مسائل ہیں، مشکلات میں گھرا ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے مشکلات میں گھرے ہو، ایک بات بتاؤ، توجہ کیجیے گا، ایک بات بتاؤ کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا میں جتنے بھی ذرات ہیں، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے، سب کے برابر تمہارے سامنے چاندی کا ڈھیر لگا دیا جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ جو ہماری محبت تمہارے دل میں ہے اسے نکال دو، یہ لے لو، تو تم یہ سودا کرو گے؟ اس نے دیکھا۔ اب روایت کا عجیب بہت خوبصورت روایت ہے، کوئی شیعہ اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھے، وہ بھی چاہنے والا، خوب چاہنے والا تھا۔ اس نے کہا مولا آپ چاندی کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کائنات کے برابر سونا میرے قدموں میں لا کے ڈال دیا جائے، سونا بھی لا کے ڈال دیا جائے، تب بھی
میں آپ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اب امام نے پلٹ کے جواب دیا، تو یہ بتاؤ کہ تم پھر غریب کیسے ہو، تم فقیر کیسے ہو؟ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس کا سودا تم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنی قیمتی چیز ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بالا تر ہے اور دنیا اس کے مقابل میں چھوٹی ہے۔ تو جس کے مقابل میں دنیا چھوٹی ہو، اس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے تم اپنے آپ کو فقیر کیوں خیال کرتے ہو؟ یہ حالت زمانہ کی بنیاد کے اوپر اگر کچھ دنیا کے مال و منال میں کچھ نہ ہو تو انسان یہ نہ سوچے کہ وہ فقیر ہے۔ پوری توجہ رہے۔ اب یہاں پر روایت کا دوسرا ٹکڑا، یونس ابن یعقوب مولا کی خدمت میں کہتے ہیں، مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، جواب دیتے ہیں اس مرحلے پر، مولا اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے کہ دنیا تو اس محبت کے مقابلے میں ٹک ہی نہیں سکتی۔ توجہ کیجیے گا، مولا اتنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میری نظروں میں حقیر ہے آپ کی محبت کے سامنے۔ اب مولا کا جواب سنیے گا، مولا نے کہا ہرگز ہماری محبت کو دنیا پر قیاس مت کرو، دنیا کے ساتھ ہماری محبت کا موازنہ کرنا توہین محبت ہے۔ توہین محبت ہے۔ اب وہ حیران ہے، مولا جواب کیا دیں؟ مولا نے جواب دیا، اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ کچھ کپڑے، کھانا پینا، کپڑے پہن لینا، یہ دنیا ہے۔ اور ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت دنیا سے بہت ماورا تمہیں اٹھا کر اس منزل پر لے کر جائے گی جہاں تمہیں وہ زندگی ملے گی تو دنیا میں نہیں مل سکتی۔ محبت تمہیں اتنا بلند کر لے گی کہ دنیا تمہارے سامنے حقیر ہو جائے گی اور تمہیں وہ زندگی ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی باقی رہے گی اور اس کی بقا کا راز ہماری محبت ہے۔ یہ محبت اب انسان محسوس کرے کہ محبت حسین انسان کو کس منزل پر پہنچاتی ہے، کس مقام پر لے کے آتی ہے، کہ جہاں انسان آمادہ ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے دنیا بہت چھوٹی سی ہے، یہ 60 70 سال 65 سال 80 85 سال، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ وہ ششماہا جس کے گلے پر تیر چلا 6 مہینے کا تھا لیکن 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے، یہ زندگی۔ عزیزوں، آ گئے وہ ایام کہ جہاں ہم جمع ہو گئے زہرا کے لال پر رونے کے لیے۔ چاند نمودار ہوتا ہے، انسان کا دل اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ کیسے قابو میں رہے؟ یہ چاند جب زینب نے دیکھا کیفیت کیا ہوئی؟ اور عزیزوں، یہ چاند جب رباب نے دیکھا ہوگا اور دیکھنے کے بعد جب اپنے ننھے سے چاند کے اوپر نظر پڑی ہوگی، میرے لال تیرے چاند سی صورت میں فدا ہوں، تیرے چاند سی صورت میں میں فدا ہو جاؤں، اس لیے کہ یہ چاند وہ ہے جو تجھے مجھ سے چھین لے گا۔ ام لیلا نے جب دیکھا ہوگا، اپنے کلیل جوان چاند کے اوپر نظر ڈالی ہوگی، اے میرے لال وہ چاند آ گیا،
جو تیری جوانی کو مجھ سے چھین لے گا. اور جملہ کہوں، یہ چاند جب ام کلثوم نے دیکھا ہوگا اور قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کو دیکھا ہوگا، یہ چاند وہ ہے جو میرے چاند کو مجھ سے جدا کر دے گا. باقی تو جزاکم ربکم خیر الجزاء، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. استقبال ادا کی پہلی مجلس، آپ نے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا، آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب کس طرح سے غم منانا ہے. آئیے حسین کی بارگاہ میں چلیں. مولا ایام عزا آ گئے، آپ پر رونے کے لیے ہم آمادہ ہیں مولا، لیکن ہمارے دلوں میں زنگ لگی ہوئی ہے. آپ کا غم ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ زنگ کو دھونے کے لیے اگر دل میلا ہو جائے تو اسے پاکیزہ کرنے کے لیے یہ غم بہت بڑا سہارا ہے. مولا فرش عزا پر حاضر ہوئے ہیں، ہماری روح کو پاکیزہ بنا دو آقا. بازی تو ایک مرحلہ میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کوئی بھی اگر اپنے وطن سے کہیں دور رہتا ہے عزیزو، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہر لمحہ اسے اپنے وطن کی یاد آتی، وطن سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک خاص انسیت ہوتی ہے. لیکن یہ عجیب کربلا ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں لبیک یا حسین کہنا ہے تو ہو سکتا ہے جس وطن سے تم بہت محبت کرتے ہو وہ تمہیں چھوڑنا پڑے اور کبھی تمہاری واپسی نہ ہو. لیکن لبیک یا حسین کہہ دیا تو بس لبیک یا حسین کہہ دیا. کیسے کہا جاتا ہے؟ سکینہ سے پوچھو جس کی شام میں تنہائیوں میں قبر بتا رہی ہے کہ میں نے لبیک یا حسین کہا تھا. تمانچے کھا لیے پیاسی نہیں لیکن سودا نہیں ہو سکتا. یہ لبیک یا حسین. وطن سے ہر ایک کو محبت انسیت ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں آپ سے کوئی کہے کہ اب تمہیں اپنا وطن چھوڑنا ہو، کیسا محسوس ہوگا؟ سوچو عزیزوں، فرزند زہرا سے کہا جا رہا ہے وطن چھوڑ دو. اگر کسی پر آج یہ مصیبت آ جائے تو انسان تڑپ تڑپ کے کہتا ہے چھوڑ تو دیں، لیکن اس وطن سے ہماری یادیں وابستہ ہیں. ہمارے بابا کی قبر یہاں پر ہے، اماں کی لحد یہاں پر ہے، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں. سوچو حسین مرکز وحی کو چھوڑ رہے ہیں، معدن رسالت کو چھوڑ رہے ہیں کہ جہاں پر حسین نے نزول ملائک کو دیکھا ہے، اور حسین کس انداز سے چھوڑ رہے ہیں. بس اس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. آئے نانا کے مزار پہ آئے، رات کی تاریکی تھی، اپنے آپ کو گرا دیا. نانا حسین جا رہا ہے، نانا حسین جا رہا ہے. اور یہ کون نانا ہے؟ کون نانا ہے؟ حسین کا سن اتنا تھا کہ بچپن کے واقعات حسین کے ذہن پر نقش ہیں. یہ نانا وہ ہے کہ جس نے اگر سجدے کی حالت میں حسین پشت پہ آ گئے تو سجدے کو طول دے دیا، حسین کو تکلیف نہ ہو. اور حسین کے ذہن میں یہ تمام واقعات ہیں کہ میں چھوٹا تھا. بس عزیزوں محسوس کیجئے گا، کچھ نفسیاتی یہ کیفیت ذرا محسوس کر سکے. اگر بچپن میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے دادا سے اور اپنے نانا سے بہت مانوس ہوتے ہیں، اتنا مانوس ہو جاتے ہیں اتنا اپنے باپ سے نہیں ہوتے. اور خاص طور پر اگر کوئی چاہنے والا نانا رسول اللہ کی طرح ہو، کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نقاہت کا احساس کیا، حضور نے نقاہت کا احساس کیا. ایک مرتبہ ام سلمہ سے کہا ام سلمہ حجرے میں جا رہا ہوں، حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا.
حجرے میں رسول اللہ ہیں، آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا کہ حسین آئے، اور حسین نے آ کے کہا میرا نانا کہاں ہے؟ ام سلمہ نے کہا میرے لال تمہارے نانا آرام فرما رہے ہیں۔ حسین نے حجرے کا رخ کیا، ام سلمہ نے روک دیا، روکا، حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، حسین کا گریہ بلند ہوا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ نے دروازے کو کھولا، سر برہنہ، ام سلمہ میرا حسین رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا۔ ہاں میں نے منع کیا تھا، لیکن تمہیں نہیں پتا حسین کی گریہ کی آواز میرے سینے کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ عزیزو سوچو، جو رسول حسین کے گریہ کو نہ سن سکے، 57 سال کا حسین قبر رسول پہ آ کے گریہ کر رہا ہے، اے نانا حسین جا رہا ہے نانا۔ عزیزو دو جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا۔ حسین آئے، نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی لحد پہ آئے، بھائی کے مزار سے رخصت ہوئے۔ بھیا یاد آیا نا، ہم اور حسن، میں اور میرا بڑا بھائی ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ دو شہزادے دکھا کرتے تھے۔ کہیں رسول کی دوش پر اگر دائیں طرف حسن ہے تو بائیں طرف حسین ہے، کہیں ناکہ بنا کے زلفیں تو ایک حسن کے ہاتھ میں ایک حسین کے ہاتھ میں، یہ کیفیت ہے نا۔ تو حسین کو ساری اگر بچپن کی رودات یاد آئی ہوگی تو وہ مرحلہ بھی یاد آیا ہوگا۔ بھیا میں نے تیرے جگر کے ٹکڑوں کو تش میں گرتے ہوئے، بھیا تیرے جنازے پہ تیروں کی بارش کو دیکھا، بھیا تجھے غربت میں تنہا دیکھا جب یابرو انصار نے تجھے چھوڑ دیا تھا، تیرا بھائی ساتھ تھا، لیکن بھیا اب حسین بھی جا رہا ہے، تنہا ہو گیا۔ حسین اپنے بھائی کی لحد سے بھی رخصت ہوئے، ہاں اماں کے مزار پہ آئے، بس میں ختم کر رہا ہوں، اماں کے مزار پہ آئے، اماں سے بھی رخصت ہوئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جب ماں کی لحد پہ آئے ہو تو کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ ارے ایک مرتبہ یاد آیا ہوگا، اماں مجھے یاد ہے 18 سال کے سن میں پہلو اس طرح سے شکستہ ہو گیا تھا، کمر خمیدہ، عصا کو پکڑے ہوئے۔ اماں مجھے یاد ہے کس طریقے سے دروازہ جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرا، اماں ساری مصیبتیں یاد۔ اے اماں ارے آپ کی لحد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ایک جملہ اور مجلس کو میں نے ختم کر دیا۔ علماء نے بیان کیا ماں کی لحد سے بھی رخصت ہوئے، ارے نانا کے مزار سے بھی رخصت ہوئے، بھائی کی لحد سے بھی رخصت ہوئے، لیکن تینوں جگہ پر انداز بدلا ہوا تھا۔ جب اپنے نانا سے رخصت ہونے کے لیے جا رہے تھے تو قدم سے قدم جما کے رکھ رہے تھے، جب بھائی سے رخصت ہوئے تو ایسے چل رہے تھے عزم و ہمت کا پہاڑ چل رہا ہو، لیکن جب اپنی ماں کی طرف چلے تو ایسے چلے کوئی ننھا بچہ ارے ماں کی ارے پھیلی ہوئی آگوش کی طرف آتا ہے، اماں ارے حسین آ گیا۔ بازی تو ماں کی لحد پہ حسین نے سر کو رکھ دیا ہوگا، اے اماں حسین جا تو رہا ہے، اتنی گزارش ہے جب پشتے فرس پہ اگر نہ گئے آدھا میں گر جائے، نیزوں پہ نیزے، زخموں پہ زخم، تیروں پہ تیر، ہر زخم برداشت کر لوں گا، اے اماں بس آ جانا، آگوش کو پھیلا دینا۔ عزیزو عصر عاشور یہی وجہ تھی، شاید ایک آواز آ رہی تھی، اے میرے اللہ آ جا میری آگوش ایام قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو حضرات بھی فرش ادا پر حاضر ہے، دینی دنیاوی حاجات کو اپنی بارگاہ میں برلا۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شعور بندگی، شعور حیات عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں توفیق حج
تجارت نصیب فرما، مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔